میں نے عرض کیا تھا کہ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن ابی داود کا انتخاب 1,00,000 سے زیادہ احادیث سے کیا، اور سنن ابی داود میں تقریباً 5,000 سے زیادہ روایات ہیں۔ تو امام ابو داود سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ ان 5,000 احادیث کا خلاصہ امت کے سامنے رکھنا چاہیں تو کن حدیثوں کا انتخاب کریں گے؟ تو انہی حدیثوں کا بیان چل رہا تھا۔ 3 حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ چوتھی حدیث جو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے جس کا انتخاب کیا، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ احب لاخیک ما تحب لنفسک، کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تم اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں یہی روایت ان الفاظ کے ساتھ ذکر کی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے کرتا۔ یعنی ہماری پسند کا پیمانہ الگ الگ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے لیے جو اچھا لگتا ہے آپ کو، آپ دوسروں کے لیے بھی اسی کو پسند کریں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ لوگ اچھے رویے سے پیش آئیں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، تو پھر آپ کو بھی یہی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ بھی دوسروں کے ساتھ اسی طرح اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اچھے رویے سے پیش آئیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دینے کا پیمانہ کچھ اور لینے کا پیمانہ کچھ اور۔ قرآن کریم میں سورہ مطففین کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو وزن میں کمی کرتے ہیں۔ جب لوگوں کو اذا اكتالوا، جب لوگوں کو تول کر ان سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ تو اس کا تعلق صرف اس سے نہیں ہے کہ آپ وزن میں کمی کریں، یعنی آپ نے تولنے میں جب کسی کو تول کے کسی سے لیا تو پورا پورا لیا، جب اس کے لیے تولا تو کم تولا۔ تو اس کا تعلق صرف خرید و فروخت سے اور بیچنے سے نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی کے ہر رویے سے ہے کہ آپ جو رویہ اپنے لیے چاہتے ہیں وہی رویہ دوسروں کے لیے آپ چاہیں۔ حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النصح لکل مسلم، کہ دیکھو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی چاہو، اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی چاہو۔ آج آپ کسی سے کہتے ہیں دکاندار سے کہ بھائی مجھے اپنی پسند کی چیز دے دو، کسی ٹھیلے والے کے پاس چلے جائیں اور آپ گاڑی میں بیٹھے رہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ جی 1 کلو چیکو دے دو، تو گھر آ کے دیکھیے گا کہ کیا ملتا ہے آپ کو۔ کیا جب وہ کسی سے لینے جائے گا تو کیا اس طرح کے لے گا پھل؟ لیکن آپ کو جب دیا تو کیسے دیے؟ اس کا ہاتھ ہی ایسے چیکو پہ جاتا ہے جو سڑا ہوا ہو۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ حضور نے ہمیں تو یہ سکھایا تھا کہ تم اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی چاہو۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا گھوڑا لینے کے لیے، ان کو سواری کی ضرورت تھی، گھوڑا لینے کے لیے بھیجا۔ تو وہ گیا بازار سے 400 درہم کا گھوڑا لے کر آیا، تو ان کو بڑا پسند آیا۔ فرمایا کہ اچھا جاؤ جس سے خرید کے لائے ہو اس کو لے آؤ، پیسے بھی دینے تھے، تو کہا کہ جاؤ اس کو لے کر آؤ۔ وہ آیا جس نے گھوڑا بیچا تھا، کہا کہ دیکھو بھائی 400 درہم کا سودا کیا ہے اس نے تم سے، اگر میں تمہیں 500 درہم دینا چاہوں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی اس میں کیا اعتراض کی بات ہے؟ کہا کہ اچھا اگر 600 دینا چاہوں؟ کہا جی اور اچھی بات ہے۔ کہا 700 دینا چاہوں؟
میں حیران پریشان کہ یہ کیسا آدمی ہے. ہم نے تو لوگ دیکھے ہیں قیمت کم کراتے ہوئے، یہ ایسا شخص ہے کہ جو قیمت بڑھاتا جا رہا ہے. پھر کہا کہ میں تمہیں اس گھوڑے کے 800 درہم دوں گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ گھوڑا 400 کا ہے نہیں. مجھے اچھی پہچان ہے، یہ 400 کا ہے نہیں. تم اپنی مجبوری کی وجہ سے تم 400 میں بیچ رہے ہو. اور میں نے جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا ہے کہ میں پوری زندگی ہر مسلمان کی خیر خواہی چاہوں. ہم سنتے تو ہیں لیکن ہمارے اندر عمل نہیں ہے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین حضور کی بات سنتے تھے اور اس کو اپنی زندگی میں اتارتے تھے. تو فرمایا کہ میں 800 میں لوں گا. وجہ یہ ہے کہ میں نے حضور سے یہ عہد کیا ہے کہ میں ہر مسلمان کی خیر خواہی چاہوں گا، اور تمہارا گھوڑا 400 کا نہیں ہے. یہ لو 800. 800 درہم دے کے 400 کا گھوڑا لیا. اب ہم اپنی زندگی میں کہاں کم تولتے ہیں اور کہاں پورا تولتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ایک دو دنوں میں اس پر عرض کروں گا. لیکن آج اتنی بات ہے کہ اس حدیث میں، دونوں حدیثوں میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ بھائی جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے ناپسند کرو. اور ہر مسلمان کی خیر خواہی ہم سب کے دل میں ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب کرے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا